ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کو پوری رات پڑھتے رہے, روتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر کے سامنے سے ہوا. فرمایا ابو بکر اس آیت شریفہ میں وہ کیا چیز ہے جسے پوری رات تجھے رلاتی رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل یعنی ایک دن پہلے جس رات کو سوئے تھے اس دن صبح میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پاس کپڑا لینے کے لیے ایک عورت آئی اور میں نے اسے کپڑا دے دیا, رقم بھی لے لیا. وہ عورت جا کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی کہ ابو بکر یہ مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنا رقم دے دیجئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کپڑا لے لیا اور رقم دے دیا. ہم لوگ بھی اگر چیز کوئی واپس کرنا ہو تو کیا کرتے؟ گھر میں ضرورت نہیں بولے یا گھر میں یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پیسے واپس لوٹا دو. لیکن وہ عورت جاتے ہوئے کہنے لگی ابو بکر تمہارا یہ کپڑا مجھے پسند نہیں آیا اس لیے میں واپس کیا ہوں. تمہارا کپڑا مجھے پسند نہیں آیا اس لیے میں واپس کر دی ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ اس عورت سے ملتا جلتا واقعہ اور مجھے یہ آیت کریمہ پوری رات ستاتی رہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے تجھے کیا سبق ملا؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے نام اعمال کو پیش کروں خدا کے سامنے اور خدا مجھ سے کہے کہ ابو بکر یہ تیرا اعمال مجھے پسند نہیں تو میں کیسے رہوں گا اس حالت میں اور میں قیامت میں تنے تنہا کھڑا رہ جاؤں گا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض, تم غار سور کے بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ حوض کوثر کے بھی ساتھی رہیں گے. اور حضور علیہ السلام کے بازو میں ان کو سونے کا جگہ ملا یعنی ان کا مقبرہ ان کے قبر اطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل بازو میں ہے. اتنا بڑا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی ہیں اور آپ کے خاص دوست بھی ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبوت سے پہلے بھی میں دوست تھا اور نبوت کے بعد بھی میں دوست ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم غار سور کے بھی ساتھی اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں. اور حضور نے اپنی زندگی میں ان کو خلافت بخشی, اپنے رہتے ہوئے امامت کو ان کو کھڑا کیا, اپنے خود رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا کہ تم مصلی سنبھالو. تو اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود وہ خوف کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھے اللہ کہہ دے کہ ابو بکر تیرا اعمال قبول نہیں